السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ان میلوں میں عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کا نام مورخین نے خاص طور پر لیا ہے۔ قبائل عرب میں سے بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرتا، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو فکر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، ازرع، ہزارمہ مشہور قبائل ہیں۔ ان سب قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ بنی حنیفہ یمامہ میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ مسیلمہ کذاب، جس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اسی قبیلہ کا رئیس تھا۔ قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر نے مفروق سے کہا، تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہیں۔ مفروق نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، برادر قریش، تم کیا تلقین کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور سورہ انعام کی آیتیں پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کا حق کی خدمت بجا لاؤ، اور اپنے بچوں کو افلاس کے خیال سے قتل نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو دونوں کو روزی دیں گے۔ فحش باتوں کے پاس نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور آدمی کی جان جس کو خدا نے حرام کیا ہے ناحق ہلاک نہ کرو۔ اس قبیلہ کے روثہ مفروق مسنی اور حانی بن قبسیہ تھے، اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی، لیکن کہا کہ مدتوں کا خاندانی دین دفتن چھوڑ دینا زود اعتقادی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسری کے زیر اثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص نے، جس کا نام بحیرہ بن فراز تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سن کر کہا، یہ شخص مجھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب خدا کے ہاتھ ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنا سینہ عرب کا اماجگاہ بنائیں اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے، ہم کو یہ غرض نہیں۔